ایک یتیم بچے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. ایک یتیم بچہ بیت اللہ میں بیٹھا ہو، ابو جہل ایک طرف، تو کافر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تماشا دیکھنا چاہا. وہ تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم بدتمیزی کرو گے، کوئی دیکھے کہ مزہ آئے گا کہ تم نے کیا کیا. اس کے بعد اوقات بڑے بڑے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر بھی یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں. ابو جہل کے بارے میں، جو مکہ کا سردار تھا، قریش کا سردار، اس کے بارے میں واقعات آتے ہیں کہ ایک آدمی نے اس کو اونٹ بیچا اور قیمت نہ دی. ابو جہل نے قیمت دینے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں دیتا. بدماش تھا 10 نمبریا کہ میں نہیں دیتا. تو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اس طرح ہے، ابو جہل نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں اور قیمت نہیں دے رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں اور جا کر اس کے اونٹوں کی قیمت دلاتے ہیں. اس طرح کا واقعہ ایک یتیم بچے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. ایک یتیم بچہ بیت اللہ میں بیٹھا ہو، ابو جہل ایک طرف، اور ایک طرف کافروں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے پاس آیا، سرداروں کے پاس، کہ ابو جہل سے اس طرح میرے باپ نے اس کو مال دیا ہوا ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، تو مال اس کے پاس ہے میرے باپ کا، میں چاہتا ہوں کہ میری ضروریات پوری ہوں، مجھے دیتا نہیں ہے. تو کافر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تماشا دیکھنا چاہا. کہنے لگے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے پاس، اس کے پاس جاؤ، وہ تم کو تمہارا حق دلا دے گا. اور کافر کیا چاہتے تھے؟ تماشا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے ابو جہل کے پاس اور جا کے مطالبہ کریں گے یتیم کے مال کا، اور ابو جہل آگے سے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا اور ہم تماشا دیکھیں گے. لیکن تماشا کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یتیم بچہ جاتا ہے، جا کے بتاتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے. آپ اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، ابو جہل کے پاس جاتے ہیں کہ اس یتیم بچے کا اس کا مال لو. ابو جہل فوراً گھبرا کے اٹھتا ہے، اپنے گھر کو جاتا ہے اور جا کے یتیم کا جو اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال تھا سارا اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتا ہے. اب یہ تماشا دیکھنے والے کافر بڑے حیران ہیں کہ ابو جہل کو کیا ہوا آج. تو اس کو پوچھا کہ تم نے کیا کیا آج؟ ہم تو کچھ تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم بدتمیزی کرو گے، کوئی دیکھے کہ مزہ آئے گا کہ تم نے کیا کیا. اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں نیزے دیکھ رہا تھا کہ اگر میں آپ کے حکم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے سیدھے آگے میرے سینے میں گھستے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. تو بات کر رہے تھے، یہاں پر میرا یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو جہل جو مکہ کا قریش کا سردار ہے، یعنی معمولی آدمی نہیں ہے، ایک عام آدمی اس طرح کے کوئی ظلم زیادتیاں کرے اور بات ہے، لیکن قیامت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان کس قدر بڑے بڑے جرم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو.